سے ایک شہید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے شہید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا منصب شہادت بھی اپنی طرف سے بیان کیا اور فتنوں کے دور میں ان کا برحق ہونا بھی بیان کیا۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے وہ الفاظ صرف انسان ہی نہیں سنتے بلکہ پتھر بھی سن لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کو خطاب کرنا، احد اصل میں یا احد، اے احد، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احد سے گفتگو کی تو یہ واضح کرتے ہوئے کہ احد صرف میری بات کو سن ہی نہیں رہا بلکہ سمجھ بھی رہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اس پہ اثر بھی مرتب ہوگا کہ جو تجھ پہ راشا طاری ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم دیکھو کہ تجھ پہ کون سی شخصیات جلوہ گر ہیں۔ اگرچہ اس کی تشریح بھی محدثین نے محبت کے وجد کے ساتھ کی، کیونکہ سرکار خود فرماتے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہے مگر ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پر اس چیز کو واضح کیا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں، تو احد کو بھی یہ عقیدہ تفویض کیا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے علوم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اور جس سے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کے آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اپنے الفاظ میں بیان فرما رہے تھے۔ دوسرے مقام پر یہ حدیث شریف جو صحیح مسلم میں اس کے الفاظ ہیں، اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کے اوپر تشریف لے گئے، غار ہرا پر، جو کہ مکہ شریف کا مشہور پہاڑ ہے۔ غار ہرا پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وابو بکر وعمر وعثمان وعلی وطلحہ والزبیر معہ، سرکار کے ساتھ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سارے کے سارے موجود تھے۔ اس حدیث شریف کے اس حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نزول کے وقت جو غار ہرا میں موجود تھے، اور بخاری شریف کا جو پہلا باب ہے، باب کیف کان بدء الوحی، اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور اس وحی کے نزول سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس پہاڑ میں تشریف لے جاتے تھے، اور کئی راتوں تک عبادت کا سلسلہ جاری رہتا، پھر گھر آتے اور پھر توشہ زادرہ لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔ اس مرحلے کے بعد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں جانا اس حدیث سے ثابت ہوا، جبکہ کچھ لوگوں نے وہاں بورڈ لگا رکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد کبھی اس پہاڑ پہ نہیں گئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی کبھی نہیں گئے اس پر، اور تم آج اس پہاڑ پہ چڑھتے ہو اور یہاں جانا برکت سمجھتے ہو، جبکہ مسلم شریف کی اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد بھی اس مقام پہ تشریف لے گئے، اور اکیلے نہیں، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی ساتھ موجود تھے۔ تو اس موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، جس وقت فتحرکت الصخرۃ، ایک چٹان کو جنبش آئی، تو پاک محبوب علیہ السلام نے فرمایا فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہید، کہ تجھ پر نہیں ہے مگر نبی، صدیق اور شہید۔
اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں او کا کلمہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا احد کے لحاظ سے جو فرمان ہے فلیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، اور یہاں پر الفاظ یہ ہیں اہدا کہ تو سکون کر اے پہاڑ، حرکت نہ کر، کیوں؟ فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ تجھ پر اس وقت جتنے بھی موجود ہیں ان میں سے یا تو کوئی اللہ کا نبی ہے یا وہ صدیق ہے یا پھر شہید ہے، یعنی وہ باقی جتنے تھے ان سب کی شہادت کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر او کے لحاظ سے عطا فرما دی کہ میں نبی ہوں، اور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ صدیق ہیں او شہید، باقی جتنے ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ ابو بکر صدیق ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے مقام شہادت عطا فرمایا ہے۔ تو او کا کلمہ استعمال کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ جو یہاں موجود ہیں ان اوصاف میں سے جو تقسیم ہے ان پر کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو ان میں سے کسی ایک وصف کے ساتھ متصف نہ ہو، وہ ضرور ایک وصف کے ساتھ متصف ہوگا۔ میں نبی ہوں، ابو بکر صدیق ہیں، اور باقی سارے وہ ہیں جو کہ شہید ہیں۔ رب ذوالجلال نے ان کو منصب شہادت عطا فرمایا ہے کہ وہ شہید ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ان کے کمالات بیان کیے، ان کے لحاظ سے آپ کے حیا کو بطور خاص بیان کیا اور فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ،